شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، آداب خود آگاہی کی اس خوبصورت محفل میں مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں انیس اعظم۔ ناظرین، اس محفل میں ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے خوبصورت موضوعات کو آپ کے سامنے رکھا جائے، ان پر رہنمائی سمیٹنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے ساتھ اسکالرز موجود ہوتے ہیں جو ہمیں اپنی اس خوبصورت زندگی کو مزید نکھارنے کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرتے ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں۔ پینل کا تعارف کروانا چاہوں گا، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر احمد علی طیبی صاحب۔ طیبی صاحب، آپ کی آمد کا وقت کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر محمد عمر صاحب۔ پیر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، خوبصورت انداز میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادتیں سمیٹنے کے لیے موجود ہیں محمد ارسلان قادری صاحب۔ ناظرین، آج کا موضوع سخاوت کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ نظام زندگی بدل رہا ہے، رفتار ہر آئے دن بلکہ ہر آئے لمحے بڑھتی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے زندگی کی رفتار بڑھ رہی ہے ویسے ہی مسائل بھی شدت اختیار کر رہے ہیں۔ اور 21ویں صدی کے اس دور میں جس میں میں اور آپ زندہ ہیں اور آپ سے بات کی جا رہی ہے، اس لمحے اگر سخاوت سے معاشرے کو خالی کر دیا جائے یا سخاوت کے حوالے سے بحیثیت مسلمان ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا بھول جائے تو یقین مانیں ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے یہ موت ہوگی، پورا معاشرہ برباد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ سخاوت کی فضیلت کو سمجھنا چاہیں گے، لیکن سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے میں درخواست کرنا چاہوں گا پیر محمد عمر صاحب سے، بسم اللہ فرمائیے گا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم۔ اللہ خیر۔ پیر محمد عمر صاحب کی خوبصورت تلاوت کلام پاک کے بعد میں درخواست دینا چاہوں گا محمد ارسلان قادری صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادتیں سمیٹیے، بسم اللہ۔ خوبصورت کلام ہے ہندی بورپی درمی زبان میں پیش کرتا ہوں۔ تم بات کرو نہ ملاقات کرو، تم بات کرو
ملاقات کرو بس ایک نظر ہی میں دل گھات کرو جو راہیں تیرے دیس کو نہ جاوے ہیں ویران جو راہیں تیرے دیس کو نہ جاوے ہیں ویران جس رخ بھی گزر جاؤ باغات کرو جس رخ بھی گزر جاؤ باغات کرو بیٹھے سبھی سیج سجائے تیرے مانگت بیٹھے سبھی سیج سجائے تیرے مانگت اور معلوم نہیں کس پہ نواجات کرو معلوم نہیں کس پہ نواجات کرو اور بڑا ایک خوبصورت شعر ہے کتنے ہی لگے پھرتے ہیں ساجن تیرے مانگت کتنے ہی لگے پھرتے ہیں ساجن تیرے مانگت جس پہ بھی جیا جائے نواجات کرو جس پہ جیا جائے نواجات کرو رتیاں میں کھولی رکھتی ہوں اکھیاں کے دریچہ کب رات کے جھرنوں سے ایک جات کرو تم بات کرو نہ ملاقات کرو سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں محمد ارسلان قادری صاحب کلام پیش کرنے کی سعادتیں سمیٹ رہے تھے موضوع کی طرف آتے ہیں جی آج کا موضوع چونکہ سخاوت کی فضیلت کے حوالے سے ہے تو میں چاہوں گا کہ پروفیسر صاحب سے ہی گفتگو کا آغاز کیا جائے پروفیسر صاحب سخاوت کی فضیلت کے بارے میں بتائیے کہ کتنا بڑا انعام ہے اگر ہمارے پاس موجود ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم
مجھے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے ایک شعر سے آج کا بسم اللہ، ہے کہ بسم اللہ۔ گفتگو کی جائے۔ آپ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ سخیاں کولے مال نہیں ہوں مالا آلے سخی نہیں ہوں تے سخیاں کولے مال نہیں ہوں ایتھے اوتھی دوئی جانی سبحان سخی کدرے بھی کنگال نہیں ہوں۔ اللہ، سورہ توبہ میں کمال۔ سورہ توبہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال و زر عطا فرمائے، مفہوم ہے اس آیت مقدسہ کا، تو پھر ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے اور صالحین میں سے ہو جائیں گے، نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب اللہ کریم نے انہیں اپنے فضل سے مال دے دیا، وہ بخل پہ اتر آئے استغفر اور اس وعدے سے پھر گئے۔ اچھا، ان آیات کریمہ کی جو شان نزول ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ثعلبہ بن حاتب، وہ اکثر اوقات مسجد نبوی میں کثرت کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ایک دن جلدی چلے گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ثعلبہ خیریت ہے، آج بڑی جلدی چلے گئے تھوڑا، تو کہنے لگے جی ایک ہی لباس ہے جسے میں پہن کے آتا ہوں تو پھر واپس جا کے میں نے گھر دینا ہوتا ہے، انہوں نے بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اللہ، پھر دوسری دفعہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دعا فرما دینا تو اللہ تعالیٰ مجھے بڑا مال عطا فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا ثعلبہ جتنا آپ نے اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر کرو، یہ بہتر ہے بجائے کہ زیادہ مانگ لو، زیادہ مل جائے اور تم شکر کی قدرت سے محروم ہو جاؤ یا محروم کر دیے جاتے۔ وہ پھر آ کے عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہربانی فرما دیں اور میں جو ہے نا اس پہ انشاءاللہ صدقہ بھی کروں گا، خیرات بھی دوں گا، بڑے امور آسن طریقے سے۔ حضور نے پھر فرمایا ثعلبہ جو موجود ہے اس پہ شکر کی کثرت کرو اور مال و زر کی کثرت سے بچو کہ یہ نہ مبادہ کے شکر کی قدرت سے محروم کر دیے جاؤ۔ تیسری دفعہ جب آئے تو حضور نے دعا فرما دی۔ اب دعا رحمت عالم نے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہو تو کن کی طاقت والا رب اپنے رسول کی، اپنے پیارے حبیب کی بات ٹالتا ہی نہیں۔ اللہ، اب مال آنا شروع ہو گیا جی ثعلبہ بن حاتب کے پاس، اتنا آنا شروع ہوا کہ وہ جو پہلے 5 نمازیں مسجد نبوی شریف میں پڑھتے تھے وہ عصر اور ظہر پہ آ گئے، باقی بکریوں کے پاس ریوڑ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ مدینہ منورہ سے دور ایک وادی میں جانا پڑا۔ اب وہ جو پہلے عصر کے لیے اور ظہر کے لیے یا عصر یا مغرب کے لیے آ جاتے تھے، پھر وہ فقط جمعۃ المبارک کے لیے آنے لگے اور باقی سارے دن ایام جو تھے نمازیں اپنی وہاں وادی میں ہی پڑھتے۔ مال اتنا بڑا کہ اس وادی میں بھی کام پڑ گیا، اگلی ایک وادی میں جانا پڑا اور جمعۃ المبارک بھی مسجد نبوی شریف سے رہ گیا۔ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں جو صحابہ جاتے آتے وہ ان سے پوچھتے، ایک دن سرکار نے ذکر فرمایا کہ ثعلبہ پہ تعجب ہے۔ صحابہ نے کہا، خدام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مال ہو گیا ہے، بڑی تجارت بڑھ گئی ہے، میں اللہ خیر فرمائے۔ اتنے میں آیات صدقہ نازل ہو جاتی ہے اور وفد 2 لوگوں کا جاتا ہے تبلیغ کے لیے، یہ پیغام دینے کے لیے کہ بھی صدقہ اور خیرات جو ہے وہ کی جائے۔ اب یہاں پہ آ کے حضرت ثعلبہ جو ہے وہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ بھئی یہ صدقہ ہے یا ٹیکس ہے یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے، میں سوچوں گا پھر کروں گا۔ وفد واپس آ جاتا ہے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وفد پہنچتا ہے، ان کے بولنے سے پہلے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں ثعلبہ تجھ پہ تعجب ہے، اور ایک روایت میں ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا۔ اب جب یہ خبر ثعلبہ تک پہنچتی ہے کہ بھی آیت اتر گئی ہے، نازل ہو گئی ہے تمہارے لیے، وہ صدقہ اور مال و زر لے کے آتے ہیں اور حضور انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ سر میں مٹی ڈالتے واپس پلٹتے ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ تیرے عمل کی جزا ہے یا سزا ہے، میں نے تمہیں فرمایا تھا کہ تھوڑے پہ شکر کر، وہ اس زیادہ سے بہتر ہے کہ شکر سے محروم ہو جائے بندہ۔ اچھا واپس پلٹ گئے، پھر وہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی وہ صدقہ قبول نہیں فرمایا، فرمایا میری آقا کریم نے قبول نہیں کیا تھا ثعلبہ، میں کیوں قبول کروں؟ پھر دور سیدنا عمر میں آتے ہیں،
تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبول نہیں فرماتے. پھر دور عثمان میں روایت میں آتا ہے کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اب یہ ہے مال و زر اور اس سے پلٹ جانا سخاوت سے، صدقہ سے، اور دوسری طرف جو سخاوت کرتے ہیں. ایک غزوہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی سب کو، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معروف بات سنتے ہیں، اپنے مال و زر کا آدھا حصہ لے آئے. اب یہاں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ عمر کتنا لائے ہو. اب دیکھیے وہ جو تقوی ہے، وہ جو اخلاص ہے، وہ جو ارادے ہیں، سوال ہی بدل دیا. فرمایا عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ ہمیں آج کی ہماری زندگی میں اگر یہ یقین کامل آ جائے کہ اس خلاق دو جہاں کے ساتھ اس کن کی طاقت والے رب کے لیے جب ہم کرتے ہیں تو وہ تنہا نہیں چھوڑتا، بے شک. وہ اس کا کوئی امر حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا. اب اتنی دیر میں سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لے آتے. سبحان اللہ. سوال پھر وہی ہوتا ہے، ابو بکر آپ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو. دیکھیں ذہانت میں، فطانت میں، عرب کے قبل قبول اسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت بام عروج پہ تھی. اہل عرب اور اہل قریش جو ہے اپنے جو امور ہوتے تھے معاشی یا سماجی یا سیاسی، سیدنا ابو بکر صدیق سے رجوع فرماتے تھے. اب ابو بکر جیسا صاحب صدق و صفا، پیکر صدق و صفا عرض آ کے کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ابو بکر تو گھر کی دیواروں پہ بھی جھاڑو دیتا رہا کہ کوئی میخ کوئی کیل نہ رہ جائے. جو کچھ تھا مالک کا عطا کردہ وہ میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، اور میرے لیے اور ابو بکر کے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پہ بھی جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب سلام بھیجتا ہے اور فرما رہا ہے اپنے ابو بکر سے پوچھیں وہ ہم سے راضی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب سخاوت آپ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جب اس کے رستے پہ دیتے ہیں سبحان اللہ. تو وہ مالک پھر ایسے عطا کرتا ہے، ایسے نوازتا ہے، ایسے رفت دیتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کرتے ہیں آپ تو 10 نیکیوں کا ثواب ہے، ایک نیکی میں 700 نیکیوں کا بھی حضور نے ثواب فرمایا. سبحان اللہ. اب پھر بات وہی ہے کہ حضرت ہم کرتے کتنا ہیں، بہت جائز بات. ہم کرتے کیا ہیں. وہ حضرت درویش لاہور نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں. اللہ اللہ. اور کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ہم ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. پروفیسر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں کہ سخی انسان کا دنیا اور آخرت میں کیا مقام ہے؟ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سخی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اور سخی ہو حبیب اللہ. اب پھر ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ سخی اللہ کے بھی قریب ہے اور جنت کے بھی قریب ہے. سبحان اللہ. اور خود حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی کا اکرام کر کے یہ میسج دیا امت کو کہ جو اللہ کے نام پہ کرے. اب اس وقت تک ان کا قبیلہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے فرمایا اس کو تکریم دی جائے، احترام دیا جائے، یہ سخی کی بیٹی ہے. سبحان اللہ. اور اسے بھی پتا تھا کہ میں ایک رحمت عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اس نے کہا جی مجھے اکیلی کو نہیں، میرے پورے قبیلے کو. فرمایا پورے قبیلے کو. جب وہ پلٹ کے آتی ہے تو اپنے بھائی کو احوال بتاتی ہے، وہ کہتا ہے پھر دیر کس بات کی، آئیں چلیں سارے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں. سخی کو مالک جیسے یہاں جو سخاوت کرتا ہے اس دنیا میں بھی مالک اسے آبرو مند رکھتا ہے، اور آخرت کی دنیا میں بھی مالک اسے آبرو مند رکھے گا. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. میں چاہوں گا پیر صاحب کو بھی اس ڈسکشن میں شامل کیا جائے. پیر صاحب رہنمائی چاہیں گے کہ مہربان اور سخی شخص جو ہے اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم. پنجابی کہندے نے ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ پرالی تو پہچانیا جاندہ ہے. سخی اور مہربان اپنے طور طریقے سے زندگی گزارنے کے چال چلن سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا
کہ جس شخص کا دل نرم ہوگا اسی میں ایمان ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نرم کیوں؟ ایمان لطیف ہے لہذا یہ نرم دل میں رہے گا، اور سخت دل میں ایمان نہیں ہوتا. اور نرم دل کے لیے فرمایا اگر کسی کا سخت دل ہو، فرمایا وہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے شفقت کرے، اس کا دل نرم ہو جائے گا. تو اس کے کردار سے پتہ چلے گا کہ یہ شخص مہربان ہے. اگر تو وہ مزدور کا مال کھانے والا ہے، لوگوں کا مال چھیننے والا ہے اور ظلم کا ہاتھ بڑھانے والا ہے، مزدور کی مزدوری پوری نہیں دیتا، اپنے ورکر کا حق ادا نہیں کرتا، تو وہ ظالموں میں کہلائے گا. اور جو ان پہ مہربانی کرتا ہے، مثال کے طور پہ آپ ہیں، میں ہوں، اور ہمارے ساتھ جتنے دوست بچے کام کرتے ہیں، جتنے بھی افراد کام کرتے ہیں، وہ ہمارے متحد ہیں. سب سے پہلے ان کا حق ہے، یہ ہمارے ساتھ ہیں. اگر میں ان کا حق یا آپ بھائیوں کا حق ادا نہیں کر سکتا تو باہر میری سخاوت کسی کام کی نہیں. تو اس سے پتہ چلے گا. یہ سارے بھائی بتائیں گے کہ جی میاں عمران ارشد صاحب ماشاءاللہ بڑے سخی ہیں جی، بڑی وہ پیار کرنے والے ہیں، پروفیسر احمد علی صاحب ماشاءاللہ بڑا پیار کرتے ہیں. تو یہ اسی سے عمل سے پتہ چلا، دعوے سے نہیں، عمل کے بغیر دعویٰ بیکار ہے. تو عمل سے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ سخی ہے، یہ بندہ مہربان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ اکرام سے تم میں سے بہادر کون ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی، میں صرف مقصد عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم کریں میں اسلام کی خاطر یہ کر دوں یہ کر دوں. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ. دوسرے نے عرض کیا، تیسرے نے آپ نے فرمایا، عرض کی آقا بہادری کیا ہے؟ آپ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہادری یہ ہے کہ کوئی تم سے لڑے، کوئی گالی دے، کوئی برا کہے، تمہارے پاس جرت بھی ہے، ہمت بھی ہے، پاور بھی ہے، تم بدلہ بھی لے سکتے ہو. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، یہ بہادری ہے. تو اسی سے پتہ چلے گا یہ کتنا مہربان ہے، کتنا رویے سے ادراک ہوگا. سخاوت کے حوالے سے ناظرین سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، فضیلت سمجھ رہے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ سب کو آداب خودآگاہی پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے بہت ساری کمپنیز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور ان سپانسر کا نام لینا بھی بے حد ضروری ہے. سب سے پہلے سپانسر جو ہمارے ساتھ شامل ہیں فاطمہ اسلام ٹریولز اینڈ ٹورز، گروپ ٹورز اینڈ فیملی ٹورز یہ ارینج کرتے ہیں. ان کا UN نمبر 030411177272. زہرہ ہائٹس گلبرگ میں ان کا آفس ہے اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں. اس کے ساتھ ہی سینٹرل ایسوسیٹ 43A کمرشل ایریا سینٹرل پارک لاہور پراپرٹی کی دنیا میں خدمت کے 25 سال مکمل کر چکے ہیں. امام اسٹیٹ ایڈوائزر، پراپرٹی کی دنیا میں با اعتماد نام فقیر حسین، کیش پرائز بانڈ، AG آفس نابا روڈ انارکلی لاہور. ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں 04237238164. اس کے ساتھ ہی یونیک ٹریولز اینڈ ٹورز، گروپ ٹورز یہ ارینج کرتے ہیں. 24/7 ان کی سروسز ہیں. یونیک آؤٹ ڈور فرنیچر کے لیے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین اس کے علاوہ PSA اور PIA کی ٹکٹنگ کے لیے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا کانٹیکٹ نمبر 0311144811. اس کے ساتھ ہی دیگر اشتراک میں ہمارے ساتھ شامل ہیں باجوہ اسٹیٹ فیروز پور روڈ گجو متا لاہور، اور دیگر اشتراک میں ہمارے ساتھ شامل ہیں گن شکر گروسری ایٹ یور ڈور اسٹیپ. آپ اپنی تمام روزمرہ کی اشیاء یہاں سے خرید سکتے ہیں. ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ نوٹ کر لیں 03011139222. چودھری فیض الحسن گل CEO ہیں فیضان اختر ٹریڈرز اینڈ فیضان گل اسٹیٹ. اور آج کے ہمارے جو اہم سپانسر ہیں السخی فوڈز، ایکوا ٹائم منرلز واٹر. ان کا ایڈریس میں آپ سے شیئر کرتی چلوں 31 کلومیٹر سوا آسل فیروز پور روڈ گجومتا لاہور. CEO ہیں ذوالفقار علی بھٹی. جی گفتگو کا آغاز. جزاک اللہ خیر جی، اللہ تعالیٰ عافیت نازل فرمائے. سخاوت کے موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ سخاوت کے بنیادی فوائد کیا ہوتے ہیں. اور جب بھی کوئی چیز سیکھنا سمجھنا چاہ رہے ہوں تو میرے خیال میں بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. پروفیسر صاحب میں چاہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے
سخاوت کے کچھ واقعات بتائے اور ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کے بھی سخاوت کے کچھ واقعات. سبحان اللہ. سبحان اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ کا ایک ایک پل وہ سخاوت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کا حلم سخاوت، علم سخاوت، بردباری سخاوت، معاف کرنا سخاوت. ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا فرتے جذبات میں یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیسر و کسرا کے لیے یہ کچھ اور وجہ تخلیق کائنات کے لیے یہ معاملات. حضور نے مسکرا کے فرمایا، عمر اس رب کے عزت و جلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر چاہوں لو شیت ہو یہ دائیں کے پہاڑ سونے کے بن کے چلیں اور بائیں کے جو پہاڑ ہیں یہ چاندی کے بن کے چلیں. سبحان اللہ. لیکن آپ پسند نہیں کرتے کہ جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا میں اور آپ ہم حوض کوثر پہ لوگوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں. کبھی بھی دیکھیں سخاوت ایک تو ہم کہتے ہیں نا مال کی سخاوت نہیں، آپ کے معاملات کی بھی سخاوت ہے. آپ نے کسی سے لینا ہے، کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی پسند نہیں فرمائی تھی. امور میں آپ آسانی والے معاملے کو پسند فرماتے تھے. مثلا ہمیں بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ کھڑے ہو کے پانی پینا حضور پسند نہیں فرماتے، لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک موقع پہ وضو کر پانی کو کھڑے ہو کے پیا اور لوگوں کو بتایا کہ لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، لیکن میں نے یعنی انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، حضرت سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بھی پانی پیا ہے. آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینا. اب یہ امت کے لیے آسانیاں تھی نا. بعد پسندیدہ کام حضور اس لیے گیپ کے ساتھ فرما دیتے تھے کہ کہیں دقت نہ ہو لوگوں کو. تراویح کے معاملے کو تراویح کا معاملہ آپ دیکھ لیں، سائل آ گیا سرکار کی بارگاہ میں، کبھی بھی خالی نہیں گیا. اور اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین کی جو سخاوت ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ام حسنین کریمین سلام اللہ علیہ سے لے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آپ کے شہزادوں تک، میاں صاحب اس سے بڑی سخاوت کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنا پورا کنبہ ہی اسلام کے لیے قربان کر دیں. دنیا بھی سخاوت تو ایک دفعہ حضرت امام حسن مجتبیٰ بانٹ رہے ہیں اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم دور بیٹھے ہیں سادگی سے. تو ایک بندہ درویش آ کے کہتا ہے کہ جناب میں نے تو دیتا ہے، مجھے تو دے دیا ہے، وہ جو درویش سامنے بزرگ بیٹھے ان کے لیے بھی دے دیتے. آپ نے مسکرا کے کہا او بھلے بندے، یہ جو بٹ رہا ہے نا یہ انہی کا ہے، میں حسن مجتبیٰ ہوں، وہ میرے بابا علی ہیں. وہ دیتے بھی اس انداز سے تھے کہ پتہ ہی نہ چلے. میں نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا ایک واقعہ پڑھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خاصا نظر نیاز کا سامان بھیجا. اب شہزادے تھے تو ساتھ کچھ لوگوں کو بھی بھیج دیا کہ بھی دیکھیے گا اتنی نظر نیاز اتنا ہدیہ جا رہا ہے تو آپ کے تاثرات کیا ہوں گے؟ آپ تو خوش ہوں گے، بٹ جسٹ ٹو assume ٹو جج. آپ قافلہ پہنچا جناب مدینہ طیبہ، پتہ کیا آپ جی بیٹھے ہیں جی کاشانہ اقدس میں. باہر تشریف لائے تو وہ جو محتمم تھا یا جو کوارڈینیٹر تھا اس نے کہا جی یہ آیا ہے. تو ایک ساتھ کمزور سا بندہ آیا، آپ نے وہ پکڑا تو اسے دے دیا کہ جا بھائی تو لے جا. سبحان اللہ. اور آپ واپس چلے گئے تو وہ تو دینے والا تھا نا پیغام رساں، اس نے کہا شاید میں بتانا بھول گیا ہوں یا آپ سمجھ نہیں پائے کہ یہ تو اتنا مال و متاع ہے. اس کو انہوں نے کہا بھائی کہاں رکھے گا، پتہ ہی کتنا. اس نے کہا جناب ہو آپ سے پہلے میں جاتا ہوں. پھر آپ کے وہ جا کے قدموں میں گر گیا، سرکار باہر تشریف لائیں، یہ تو اتنا کچھ ہے. وہ دینے والے نے پھر کہا تو آپ نے فرمایا آپ نے مجھے دیا، میں مالک ہو گیا، میرا اختیار ہے، میں نے تقسیم کر دیا. وہ قدموں میں گر کے کہتا ہے سرکار میں تو ابھی 3 دن پہلے اسلام قبول کیا ہے. آپ نے فرمایا میں جب اٹھ رہا تھا تم نے میرے جوڑے سیدھے کیے. کہتا جی کہ کیوں کیے؟ کہتا ہے حضور کی نسبت سے. تو پھر یہ میرے نانا جان کی سخاوت تو یہی ہے جو آیا وہ تقسیم کر دی. سبحان اللہ. اس در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا میاں صاحب. سبحان اللہ. وہاں سائل آیا،
فقیر آیا اور کتنی آیت قرآن پاک اس بات پہ گواہ ہے کہ آپ نے پہلے دن کا ایک سائل کو دے دیا، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آتا ہے وہ، دوسرے دن وہ قیدی بن کے آ جاتا ہے آپ دے دیتے ہیں، تیسرے دن مسافر بن کے آ جاتا ہے آپ سارا اٹھا کے دے دیتے ہیں، اور اس پہ پھر آیت اللہ کریم نازل فرما دیتا ہے کہ جو کچھ کیا گیا اے محبوب وہ تو سارا قبول ہے، سبحان اور آنے والا تو جبریل امین تھا، اللہ، اور وہ ان تین مواقع پہ تین مختلف وہ امور میں روپ دھار کے آ گیا، ٹھیک ہے، تین مختلف وہ سائل مطلب بن کے آ گیا، تین مختلف دنوں میں مختلف اس کے سوال کرنے کے انداز تھے، سائل بن کے، قیدی بن کے، مسافر بن کے، اسے خالی نہیں بھیجا گیا۔ آج امت معیشت کے ڈر سے، رزق کے ڈر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ پیرا نہیں دیتی۔ آج ہم اس ڈر سے حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کے لیے، بندہ مومن کے لیے بہت کافی ہے کہ رہنے کے لیے ٹھکانہ ہو، پہننے کے لیے لباس ہو، اور کھانے کے لیے رزق ہو۔ سبحان اللہ، صرف قرآن نے یہ کہا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، وہ جو ہم بعد میں آنے والوں کے لیے جمع کرتے ہیں نا، ان کا پہلے ذکر ہے قرآن میں کہ ان کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ حضور نے فرمایا مال تو وہی ہے جو تم نے صدقہ دے کے آگے پہنچا دیا، یا کھا کے فنا کر لیا، یا پہن کے بسیدہ کر لیا، اللہ، باقی تو سارا فتنہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا، اور میری امت کے لیے مال کا فتنہ۔ پھر سب اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ ابھی اگر ہم آج کے معاملات اور حالات کو دیکھتے ہیں تو صدقہ خیرات ظاہر ہے بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک پروفیشن بھی بن چکا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ شہر میں نکلیں تو میں ان بھکاریوں کی یا ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے جو روڈ سائڈ پر موجود ہوتے ہیں، میں چندے کے ڈبے کی بات کرنا چاہوں گا کہ جہاں امتحانی مرکز ہوگا آپ کو چندے کا ڈبہ پڑا نظر آئے گا، ایک نہیں دو دو تین تین پڑے ہوں گے۔ ہاسپٹلز کے جو بریجز، اوور ہیڈ بریجز ہوتے ہیں، دونوں طرف آپ کو چندے کے ڈبے پڑے نظر آئیں گے، کس کے کوئی پتہ نہیں، لیکن وہیں اسی ڈبے کے ساتھ ایک بھوکا بیٹھا ہوا ہوگا نیچے، اس کو کوئی نہیں دینا چاہے گا۔ میاں صاحب یہ بھی ہمارا ایک المیہ سا بن گیا ہے۔ یہ بجا بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی آقا کی سنت ہے، سبحان سبحان اللہ، بالکل سنت ہے، اور حقدار کو دینا اس سے بڑی سنت ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ اول خویش قرابت داروں میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ ان کے حالات کو سمجھتے ہوں گے، جانتے جی ہوتے ہیں۔ جب آپ ایٹ ڈور سٹیپ شروع کر دیں گے نا سر، پھر ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، اور میں سوڈان کے ایک شیخ کا بڑا زبردست خطبہ جو میں بڑا معروف ہوا، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک بھوکے کو کھانا کھلا دینا پیٹ بھر کے 100 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سر یہی تو سارے وہ امور ہیں جن کے لیے میں سر بصد معذرت یہ بھی آپ سے کہوں کہ ہم عالی شان مسجد بنا لیتے ہیں، عالی شان وہ سوسائٹی میں ہوتی ہے، اور امام مسجد جو اس کے معاملات میں ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، اور اگلی بات ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے اس گھر کو چلانے کے لیے نا سر، اس کے بندوں کے آگے ہر جمعے کو ہم اس طرح ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ سر یہ کہیں نہ کہیں ہمارے یقین میں کمی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے معاملات میں کمی ہے، دینے والوں میں کمی نہیں ہے۔ ہم نے یہ سسٹم ڈیولپ نہیں کیا سر۔ آپ ود ڈیو اپالوجائز میں عرض کروں، آپ ہسٹری میں پڑھیں، جہاں پہ بھی آپ کو چرچ نظر آئے گا نا سر، چرچ کے ساتھ ایک عالی شان انہوں نے اسکول بنایا، بالکل ایسی لاہور کالج بنایا ایسے، سر، آل اوور دا ورلڈ یو ٹھیک ہے، اسٹڈی دس۔ انہوں نے اس کو انڈیپینڈنٹ رکھا، یہ نہیں ہے کہ ان کے بندے یوں کرتے پھریں گے۔ ہم عالی شان مسجد بنا کے وہ عالم جس نے 12 سال پڑھا ہوتا ہے اس کو ہم سر ایک پی ایم کا سا درجہ دیتے سر ہیں۔ اس کا ایک پرابلم ہو گیا نا کہ میں ہر تفریق سے بالا ہوتے ہوئے یہ بات کروں کہ اگر ایک چرچ ہے اور چرچ کے ساتھ موجود سکول ہے تو ہماری تمام جینٹری چاہتی ہے کہ اس سکول سے ہمارا بچہ پڑھ کے نکلے، لیکن اگر یہی معاملہ ایک مسجد کے ساتھ مدرسے کے طور پر کر دیا جائے گا تو جو بات آپ پہلے کہا کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کا کمزور بچہ تلاش کرتے ہیں،
جو کسی دنیاوی معاملات میں نہیں چل سکتا، ہم کہتے ہیں انہوں حفظ کرا دو. میں عرض کرتا ہوں سر، اب نتیجہ آؤٹ پٹ تو ایسے ہی نکلے گا. سر لیکن جن لوگوں نے اس دور میں وہ کام شروع کیا نا سر، ان کے پاس ہیرے بھی آئے. اس کی مثالیں ہیں میرے پاس. جامعۃ الحبیب ہے، وادہ رام پہ آپ گزرتے ہیں، پیر سردار احمد عالم صاحب نے کام شروع کیا. اس وقت 800 پلس بچہ وہاں پڑھ رہے، اور وہ لا کے جس محنت سے دنیاوی تعلیم بھی، عصری تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور بڑے ایکول سٹیٹس کے ساتھ. وہاں پہ بھی وہ یوں نہیں کرنے دیتے کسی بچے کو. جامعہ معین الاسلام ہے بیربل شریف، ہم نے پروگرام بھی کیا، وہاں پہ 1200 پلس بچہ پڑھ رہا ہے. جامعہ محمدیہ غوثیہ بھیرا یونیورسٹی ہے، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑی اچھے طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن پھر معاملہ سر وہی آتا ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے مزاج کے مطابق لے کے چلتے ہیں. اگر ہم اس طرح سے چلیں جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ہماری نیتوں میں اس کی رضا آ جائے، اس کی خوشنودی آ جائے، اخلاص کے ساتھ ہم معاملات شروع کر دیں، تو سر پھر وہ کن کی طاقت والا رب جو ہے ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا کسی معاملے میں. بہت خوبصورت. اچھا پروفیسر صاحب، کیا اس نفسا نفسی کے دور میں جب معاملات شدید ہیں، مسائل خراب نظر آتے، کووڈ-19 کا دور ہے، اگر اس دور میں سخاوت سے کوئی شخص ہاتھ پیچھے کھینچتا ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک تو وسائل ہے اور آپ سخاوت نہیں کر رہے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر آپ کے نفلی معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن سچویشن ایسی ہے جب معاشرے کو آپ کی ضرورت ہے اور اس وقت آپ فرار اختیار کریں، کیا وعید ہے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حق للسائل والمحروم، تمہارے مال میں سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے. یعنی جو مال تمہیں دیا جاتا ہے اس حق کے ساتھ دیا جاتا ہے. حضرت سالبہ بن حاتب کے ساتھ کیا ہوا؟ بالکل. ان کا صدقہ کیوں رد کر دیا گیا؟ دینے سے انکار کیا نا. اب مالک نے جن کو نوازا ہے تو صدقہ سر دیا کب جاتا ہے؟ جب حالات مخدوش ہوں، جب لینے والے ہوں. سیرت طیبہ میں آپ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام نے کب کب دعوت دی؟ جب جب ضرورت پڑی. اور کووڈ ہے جیسے ابھی ہم چل رہے ہیں، اور اس دور میں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ تو اس کن کی طاقت والے رب کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں جس کا وعدہ ہے کہ میں میرے ساتھ جو میرے نام پہ دیتا ہے میں 10 لوٹاتا ہوں. بعد روایات میں 700 گنا زیادہ اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے. یہ ایسا تو ہے ہی نہیں کہ جناب آپ کریں. میں نے آپ کو شاید شادی کا یہ ہم نے 20 دفعہ یہ کال ان کا ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ مجھے 2 بندے نہیں ملے جس نے سخاوت کی ہو اور وہ غریب ہو گیا. سر سخی اللہ کا دوست ہے. آپ کی دوستی ہو نا کسی کے ساتھ، وہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ جی میاں عمران اشرف صاحب میرے دوست ہیں، اور کوئی تنگی ہو تو وہ دوستوں کے اوپر مہر ہوتے ہیں. اور جو اللہ کا دوست ہوگا، سبحان اللہ، سبحان. جو کن کہنے والے رب کا دوست ہوگا، جو اس کے ساتھ تجارت کر رہا ہوگا. سخی پر پہلا حق کس کا ہے؟ سر اس کے قرابت داروں کا، اس کے بھائیوں کا، اس کے والدین کا، پھر والدین کے رشتہ داروں کا، ٹھیک ہے، ماں کے رشتہ داروں کا، پھر باپ کی طرف سے رشتہ داروں کا، پھر اہل محلہ کا. پھر آگے اللہ نے زیادہ دیا ہے تو آپ تلاش کرتے جائیں، دیتے جائیں، معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر سر جیسے جیسے آپ تقسیم کرتے ہیں نا، اتنا اتنا زیادہ پلٹ کے آتا ہے. سبحان اللہ. جب آپ تقسیم کے معاملات روک دیتے ہیں، جب آپ تفریق کرتے ہیں، جب آپ سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر مالک دروازے بند کر دیتا ہے. اور اس کی رحمت کا ہم کہیں پہ بھی تعین نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے. بس وہ ایک ہی بات فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جتنا جتنا جس نے بھی سخاوت کی سر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے، صحابہ کرام نے کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، اولیاء کاملین نے کی، مشائخ نے کی. سر یہ جو اللہ والے تھے، ان کی خانقاہیں آباد کیوں تھی؟ خانقاہوں کی طرف لوگ پلٹ کے آتے کیوں تھے؟ سر آپ دیکھیں نا، ڈاکٹر ایس نجار سنگھ کی کتاب ہے پنجاب آخری مغل بادشاہ کے دور حکومت میں، وہ لکھتا ہے That's not written by any Muslim کہ کسی مسلم ہسٹورین نے نہیں لکھی، کسی مسلم اسکالر نے نہیں لکھی. وہ کہتا ہے کہ جناب 2 لوگوں نے کایا پلٹ دی، ایک سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے اجمیر کے تاجدار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. جناب جو جاتا تھا نا وہ موہ لیتے تھے بات سے،
अंदाज से। साहिल गया, उसने जो मांगा उसे दे के भेजा, अल्लाह की दी से। लंगर चल रहा होता था बिला तफरीक, हजूर की अल्लाह की मखलूक में से जो आया खा गया। सुभान अल्लाह। सर अब वो जो आता था ना, फिर मालिक उसके दिल में डाल देता था, वो कलमे की दौलत से माला माल हो अल्लाह गया। अकबर, अल्लाह अकबर। प्रोफेसर साहब, ये तो हो गया माल के मामलात में सखावत, रवैयों में भी सखावत है? जी बिल्कुल। उसमें कोई रहनुमाई? मारूफन खैरुम मिन सदक़तिन तत्ताबिउहा बिलमन वला अज़ा, कि अच्छी बात उस सदके से बेहतर है जिसको करके आप आहुजारी करते रहे। मैं अब अगर आप आसानी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीर साहब की बिला इस पे जरा फिर से राम रहनुमाई में करें। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं और आप, कोई भी इंसान दुनिया में आया, हम इसकी थोड़ा सा इसको बैग को देखेंगे। बिस्मिल्लाह। जब आए थे तो खाली हाथ थे, बगैर लिबास के थे, कुछ भी नहीं था। फिर बड़े होते गए, अल्लाह हमें नवाजता गया। अब एक शख्स को इतना नवाजा कि हर तरफ माल ही माल है, और एक शख्स वो है जिसको पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है। अब इस पे हमने गौर करना है, वो भी इंसान है, वो भी अल्लाह ने पैदा किया, मुझे भी अल्लाह ने पैदा किया। उसको नहीं दिया तो मुझे दिया है, इसकी वजह क्या है? उसमें गौर ये करना है कि जो मुझे दिया है उसमें किस किस का अल्लाह ने हक रखा है। अल्लाह। कि खाली मैंने, अब मैं कोई एडवांस बुकिंग तो नहीं अल्लाह से करवा, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कोई ऐसा तो नहीं था। अल्लाह ने मुझे दिया है तो उसमें सबसे पहले मेरे रिश्तेदारों का हक रखा है, गरीबों का हक रखा है, और उसके साथ मोहल्लेदारों का हक है, पड़ोसियों का हक है, यतीमों का हक है, बेवा का हक है, माजूरों का हक है, और इसी तरह जो फलाही इदारे काम कर रहे हैं, फ्री डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल हैं, मदारस हैं, काम कर रहे हैं, इन सब का हक है, दर्जा बदर्जा हमने वहाँ तक पहुँचाना है। और फिर जो अल्लाह के नाम पे देता है, सुभान अल्लाह, यहाँ बात याद आ गई। एक कोठी के दरवाजे पर एक फकीर लेटा हुआ था, ठंड थी और कांप रहा था। तो घर वाले मालिक आए, गाड़ी रोकी, देखा फकीर पड़ा है और कांप रहा है, तो उसको उठाया और कहा, बाबा ये हमारा घर है, या दरवाज़ा खाली करो, आप कहीं और जाओ और चले जाओ। अब उस बाबा ने कहा कि बेटा, अगर अल्लाह ना करे मैं तुम्हारे दरवाजे पे फौत हो जाऊं तो क्या मुझे कफन दोगे? उसने कहा कि बाबा जी क्यों नहीं कफन देंगे। तो कहने लगा, ठीक है, वो तो जब मैं मरूंगा तो दोगे ना, अब मैं जिंदा हूं, अब मुझे ज्यादा जरूरत है, अल्लाह। अब मैं कांप रहा हूं, अब मुझे ज्यादा जरूरत है, लिहाजा तुम मुझे ये अभी दे दो, ताकि मरने के बाद तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब दुनिया से पर्दा फरमाया तो 2 चादरें थी, फरमाया इसी में मुझे कफन दे देना, इसी में। तो अर्ज की सरकार, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, हाकिम वक़्त हैं, और आपके लिए हम चादर, फरमाया नहीं, जो जिंदा है उसका ज्यादा हक है, जो जिंदा है उसका ज्यादा हक है। मैं तो एक कपड़े में भी पेश हो जाऊंगा, लेकिन जो जिंदा है उसका ज्यादा। यहाँ मैं 1-2 इशारतन अर्ज कर देता हूँ कि एक शख्स है, उसने इंतजामात किए हज करने के लिए। इंतजामात जब किए तो इत्तफाक ऐसा हुआ कि पड़ोस वाले घर से शाम को एक खातून आई और उसने कहा कि आपने खाना पकाया है, गोश्त की खुशबू आ रही है, तो मेहरबानी करें हमें भी वो दे दिया जाए। अब वो जो शख्स घर वाला था वो परेशान हो गया, बहुत रोया। तो उन्होंने पूछा, भाई हमने तो सिर्फ खाना मांगा है, सालन थोड़ा सा मांगा है कि मेरी बीवी हामला है, बच्चे की विलादत और तबीयत ऐसी है कि उसका दिल कर रहा है, तो दे दो। रोना शुरू हो गए, घर वाला रोने लग गया। कहा, भाई आप सालन ना दो, कोई नाराज, रो ना। ये फिर रो रहा है। उसने कहा, अच्छा रोने की वजह तो बताओ। कहा, रोने की वजह यह है, कई दिन हो गए हैं, मेरे घर में फाका है, घर में खाने को कुछ भी नहीं था, तो मरा हुआ एक जानवर पड़ा था और उस मुर्दार का गोश्त लेके आया हूं और वो मैंने बच्चों के लिए पकाया है, आपको वो मुर्दार नहीं दे सकता मैं। तो इन लोगों को ज़रूरत है हमारे सदक़े की, हमारी सखावत की, हमारी खैरात की। इन लोग, फिर वक़्त गुजरा, एक टाइम ऐसा आ गया कि
इत्तफाक ऐसा हुआ कि उसने वो सारा घर का राशन पानी जो था उन गरीबों के घर में पहुंचा दिया। अब लोग आए, सुबह हाजी साहब हज के लिए जा रहे हैं, हाजी साहब लोग आए मुबारक दे, वो डर के मारे, शर्मिंदगी के मारे अपना दरवाज़ा नहीं खोल रहा। लोगों को पता चल गया ये हज पे जा रहे हैं, और डर के मारे क्या मैं तो जा नहीं रहा। हुआ क्या, उसने सारा इंतजाम जो हज का किया था वो उन गरीबों के घर में राशन पहुंचा दिया, सारा का सारा पहुंचा दिया। लोग चले गए हज पे, लोग जो पीछे थे उन्होंने ताने दिए कि बस ये है ही झूठा, ये है ही फ्रॉडिया, ये ऐसे करता है ऐसे करता है। लोग हज पे चले गए, वहाँ गए तो एक अल्लाह के नेक बंदे वो तवाफ़ कर रहे हैं, और तवाफ़ के दौरान आवाज़ सुनते हैं कि ऊपर से आवाज़ आ रही कि 6 लाख बंदा हज करने के लिए आया है, मगर एक का भी हज कबूल नहीं हुआ। पर एक शख्स का हज कबूल हुआ जो हज करने नहीं आया, और उसके सदके में अल्लाह ने सबके हज कबूल कर लिया। अब वो जो नेक अल्लाह के प्यारे बंदे थे वो गौर व फिक्र में है कि अब ये बंदा कौन है, हज करने भी नहीं आया और उसका हज भी कबूल है, उसके सदके 6 लाख हाजियों के हज कबूल है। अब वो फरिश्तों की जो गुफ्तगू है, आवाज़ आ रही, तो उन्होंने कहा कि फ़लाँ इलाके में है, फ़लाँ बंदा है और इस ज़ात का बंदा। लो जी, बुज़ुर्ग हज से फारग हुए तो वहाँ पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं वो बंदे को तलाश करते हैं, तलाश किया और फिर उससे पूछा कि यार तुम हज करने तो नहीं गए, तुम्हारा हज भी कबूल है, तुम्हारे सदके औरों के भी हज कबूल हो गए, इसमें राज क्या है? उसने सारी बात सुनाई, सखावत का किस्सा सुनाया और अल्लाह ताला ने उसको कबूल फरमाया। नाज़रीन, अल्लाह ताला हमें दिल खोल कर हक को हकदार तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने हमें दिया है उस रिज़्क़ में उनका हक शामिल है, यानी वो सोली हमारा नहीं है, उसमें और लोगों का भी हक है जो उन तक पहुंचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।